فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين، جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد، الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ الفجر، آخری آیت، عظمت امام حسین کا بیان۔ اللہ کتنا چاہتا ہے امام حسین کو، اگر اندازہ لگانا ہو کہ اللہ کتنا چاہتا ہے امام حسین کو، تو غور کریں کہ حسین کتنا چاہتے ہیں اللہ کو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اگر ہمیں یہ جاننا ہے کہ حسین کا اللہ حسین سے کتنا پیار کرتا ہے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ کا حسین اللہ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ بھائی بہت طویل گفتگو اس مطلب پر ہو سکتی ہے، مگر ایک جملہ اہل دقت کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ کتنا حسین چاہتے ہیں اللہ کو اور کتنا اللہ چاہتا ہے حسین کو۔ آج کی گفتگو کا یہ حاصل جملہ میں گفتگو سے پہلے ہی کہہ دیتا ہوں، اور وہ حاصل جملہ یہ ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں ہستیوں میں کیا تعلق ہے، تو یوں دیکھیے کہ اللہ کے وجود پر دلیلیں تو ان گنت ہیں کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، یہ دلیل، یہ دلیل، وہ دلیل، وہ دلیل۔ اللہ کے وجود پہ ان گنت دلیلوں میں بڑی دلیل یہ ہے کہ عصر عاشور حسین مطمئن نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ اور امام حسین کا پیار، اس پر گفتگو ہوگی کسی اور منزل بیان پر، کسی اور مرحلے میں، مگر آج اس عنوان سے کچھ دیر آپ کی خدمت میں رہنا چاہوں گا کہ اللہ حسین مولا کو کتنا چاہتے ہیں، اللہ حسین مولا کو کتنا چاہتا ہے،
یہ ثابت ہوگا کہ جب حسین سے جڑی ہوئی چیزیں اللہ کے نزدیک معتبر ہوں. مثلا کربلا، اللہ کے نزدیک کربلا کا کیا مقام ہے؟ کربلا کے فضائل جتنے میں سوچوں غور کروں اتنا یہی نقطہ روشن ہوتا چلا جائے گا کہ اللہ حسین کو کتنا چاہتا ہے. مثلا امام حسین کا قطرہ خون جس مٹی میں ہے اسے نبی سنبھال کر جناب ام سلمہ کو دیں، بی بی اسے سنبھال کے رکھیں اور اس کو دیکھتی رہتی ہوں. یہ امام حسین کو اللہ چاہتا ہے. یہ اس وقت مجمع جو لگا بیٹھا ہے، اور یہ حسینی انجمن حسینیہ ایرانیان ہی کا حال نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں اس وقت امام حسین کے نام پہ جو مجمع لگا ہوا ہے، اور کسی ایک شہر میں نہیں، کسی ایک ملک میں نہیں، بلکہ ہر شہر میں ہزاروں مجمع، ہر شہر میں جگہ جگہ امام حسین کے نام پر این حسین کیست کہ ہمیں عالم دیوانے اوست. آخر ہے کون یہ امام حسین؟ ہے کون کہ جسے دیکھو کہتا ہے میں حسینی ہوں؟ ہر بڑا آدمی اپنا قد بڑا کرتا ہے خود کو حسینی بول کے. ہر شخص چاہتا ہے کہ خود کو امام حسین کے ساتھ جوڑے اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں حسینی ہوں. بڑے بڑے سیاستدانوں میں چلے جائیے، بڑے بڑے دانشوروں کی طرف توجہ کیجئے، دنیا کے بڑے مفکروں پر غور کیجئے، ہر شخص کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں. سب اپنے آپ کو حسینی بولنا چاہتے ہیں. اور اپنی امام حسین کی بارگاہ میں عاجزی کو، ناتوانی کو، اپنے فقر کو، اپنے آپ کو جھکانا امام حسین کی بارگاہ میں اپنی عزت سمجھتے ہیں. بڑے بڑے لوگ آتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں. جی اس وقت ہم سب مجلس میں بیٹھے ہیں، گردن ہلائیے، ہم اس وقت مجلس میں بیٹھے ہیں، سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں. ہم مجلس ذکر حسین میں جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں. ہم امام حسین کی مجلس میں جوتیاں اتار کر آئے ہیں. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم امام حسین کی جب مجلس میں آتے ہیں نا اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں. جیسے ہی امام حسین کے امام بارگاہ میں، اور یہ امام بارگاہ بھی امام حسین کا خیمہ ہے، سن 61 ہجری میں جو کپڑے کے خیمے جلائے گئے تھے، کیا پتا تھا ان بے وقوفوں کو، کیا معلوم تھا ان ناہنجاروں کو کہ وہ آج کپڑے کے خیمے جلا رہے ہیں، اب قیامت تک پکے حسین کے نام پہ خیمے بنے گے. اور اس کا انداز یہ ہے، اس کا حسن یہ ہے کہ یہاں ہمارے بھائیوں نے، ہمارے علی بھائی نے، ان کی ٹیم نے، ہمارے بانیان مجلس نے دروازے پہ کسی کو کھڑا نہیں کیا ہوا جو شناختی کارڈ چیک کرے کہ آنے والا شیعہ آئے گا، سنی نہیں آئے گا. ہرگز ایسا نہیں ہے. کوئی یہ نہیں دیکھ رہا دروازے پر کہ کوئی کون آئے گا کون نہیں آئے گا. کسی کا شناختی کارڈ چیک نہیں کیا جا رہا. دروازے پہ کسی سے نام بھی نہیں پوچھا جا رہا. اس کا حسین کے دروازے پہ آنا بتاتا ہے کہ یہ حسینی ہے. وہ یہ جانے، وہ کسی کو روکے، کسی سے سوال کرے کہ تم کون ہو. جو آ رہا ہے وہ امام حسین کی محبت میں آ رہا ہے، اور ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اس انداز سے امام کی خدمت میں حاضری دے. سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے، سنی ہماری جان ہے بھائی. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں سنیوں کو بھائی نہیں کہو، سنیوں کو اپنی جان کہو. یہ ہماری جان ہے. رہبر انقلاب کا فرمانا یہ ہے کہ اہل سنت یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں.
تو اہل سنت تو ہماری جان ہے، ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، علمی مسئلے ہیں، علمی گفتگو ہے، علمی باتیں ہیں، ان کے فورم مختلف ہیں، عمومی جگہوں پر۔ یہ جو مجمع اس وقت لگا ہوا ہے یہ محرم کا مجمع، ماہ رمضان میں بات کریں گے، کسی اور موقع میں بات کریں گے، اس وقت میں ہم کسی الجھن کی بات نہیں کریں گے۔ اس وقت میں بات صرف یہ ہونی ہے کہ حسین کے دروازے پر آ جاؤ، اور جس نے بھی امام حسین سے اپنی محبت کا اظہار کیا اس کی قسمت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آرزو کرتے ہیں اور آج کا مسئلہ نہیں ہے میرے بچوں جوانوں، آپ کے لیے ابتدائی بیان میں ہوں، اشرا شروع ہے، ابتدائی کلمات عرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ واحد واقعہ ہے تاریخ بشریت کا، کربلا کا واقعہ، جو رونما ہونے سے پہلے بھی منایا جاتا تھا، رونما ہونے کے بعد بھی منایا جا رہا ہے، اور یہ واقعہ منایا جاتا رہے گا۔ قیامت میں بھی بغیر حسین بولے میں کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس ذات کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ میں یہ عقیدت بھرے جملے نہیں کہہ رہا، حقیقت سے مملوف جملے کہہ رہا ہوں۔ انبیاء کرام میں بھی اللہ نے حسین کو ہی نہیں رکھا۔ ائمہ اہل بیت میں بھی 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں، حسین ایک ہی ہے۔ امام حسین کا مقام ہے۔ ہم پر اثرات ہیں، ہمارے اوپر کچھ پر نہ چاہتے ہوئے، کچھ پہ چاہتے ہوئے، کچھ تو ارادتاً آئے بیٹھے ہیں، کچھ روایتاً آئے بیٹھے ہیں، کوئی دوستی میں آیا ہے، کوئی ماحول دیکھ کر آیا ہے، ہر ایک کا یہاں آنے کا نتیجہ ہے۔ ہم انسان ہیں بھائی، ہم اثر لیتے ہیں، ہم اثر پذیر لوگ ہیں، ہم اثر قبول کرنے والے لوگ ہیں۔ مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے جانے کے لیے انہوں نے تانگا روکا، تانگے والے کے ساتھ طے کیا کہ کیا پیسے لے گا۔ ابھی آدھے رستے میں پہنچے تھے کہ تانگے والے کو کہا تانگا روکو مجھے اترنا ہے۔ اس تانگے والے نے کہا کہ ابھی تو وہ محلہ دور ہے، آپ کو تو مجھے وہاں پہنچانا ہے، آپ نے کہا تھا وہاں جانا ہے۔ کہنے لگے نہیں وہاں تک تو میری اردو خراب ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ بول رہا تھا اپنی مخصوص زبان میں، اور مرزا صاحب سمجھ رہے تھے کہ میں سنتا رہوں گا تو میری اردو بھی خراب ہو جائے گی۔ بہت بزرگ عالم دین تھے، جناب حسین ہارون صاحب کو یاد ہوں گے، مفتی عنایت علی شاہ صاحب، مفتی میر صاحب مفتی عنایت علی شاہ، وہ کیونکہ سرائیکی زبان تھے تو ان کا لہجہ سرائیکی تھا، تو میں ان کے ساتھ 2 مہینے رہا ان کے خدمت میں۔ تو 2 مہینے بعد وہ تو آ گئے پاکستان، میں اس وقت میں قم میں طالب علم تھا، اب بھی طالب علم ہوں۔ تو 2 مہینے تک، ان کے جانے کے اور 2 مہینے بعد تک میں سرائیکی لہجے میں اردو بول رہا تھا۔ تو کسی نے مجھ سے کہا کہ جی آپ سرائیکی ہیں؟ میں نے کہا نہیں میرا تو زبان اردو ہے۔ کہلا نہیں آپ کے لہجے میں سرائیکی کی لٹ ہے۔ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں۔ کہلا نہیں آپ کسی اور سے پوچھیں، ہم نے اور سے۔ کہلا ہاں ایسا لگتا ہے کبھی کبھی جیسے آپ سرائیکی زبان ہو۔ تب مجھے جا کے یاد آیا کہ میں 2 مہینے تک ان کے ساتھ رہا ہوں جن کا لہجہ سرائیکی تھا۔ تو انسان اثر لیتا ہے، اثر قبول کرتا ہے، ایسا ہی ہے۔ جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فارمولہ دیا ہے، تم یورپ جاؤ، امریکہ جاؤ، آسٹریلیا جاؤ، کینیڈا جاؤ، کہیں بھی جا کر کیسا بھی ماحول دیکھ کر آ جاؤ، اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو نا کہ کوئی اثر، برا اثر تمہارے اوپر نہ آئے، تو اس کا ایک فارمولہ ہے جو علامہ اقبال نے دیا ہے۔ علامہ اقبال خود بھی جرمنی گئے تھے، خود بھی یورپ، خود بھی مغرب میں رہ کر آئے تھے۔ تو علامہ اقبال نے فارمولہ دیا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ، یورپ کا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اپنی آنکھوں میں مدینہ اور نجف کی خاک کا سرما لگا لو، پھر تمہیں ہر چیز یا مدنی نظر آئے گی یا نجفی نظر آئے گی۔ صلوات پڑھیں
کے لیے یہ 4-6 جملے آپ کو سنا دیے. کیا کریں کہ ہمارے اوپر اثر کربلائی ہو، ہمارے اوپر اثر شامی نہ ہو. جی پھر مجھے اقبال یاد آ رہے ہیں. اقبال فرماتے ہیں ایرانیوں کو دیکھ کر، اور اقبال مجھے یاد آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے برادران اہل ایران جو ہیں وہ علامہ اقبال سے بہت زیادہ متاثر بھی، ہم بھی متاثر، ہم بھی مریدوں میں سے ہیں، ہم بھی علامہ اقبال کے مریدوں میں سے ہیں. علامہ اقبال پھر کہتے ہیں، توجہ، حدیث عشق دو وابست کربلا و دمشق. عشق کی دو ہی داستانیں تو ہیں، ایک داستان عشق کو کربلا کہتے ہیں، ایک داستان عشق کو دمشق کہتے ہیں. حدیث عشق دو وابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دیگر زینب. ایک حدیث عشق کو حسین نے لکھا ہے، ایک حدیث عشق کو زینب نے لکھا ہے. پھر علامہ اقبال اور فرماتے ہیں، خبردار حسین کو سن 61 ہجری کا حسین نہ ماننا. حسین کی عمر بہت لمبی ہے. حسین مولا کی ولادت 4 ہجری میں نہیں ہوئی ہے. علامہ اقبال امام حسین کی عمر بتا رہے ہیں، توجہ چاہوں گا. علامہ اقبال اپنے الفاظ میں امام حسین کی عمر بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. یہ جو مقام شبیری ہے نا، یہ کل کا نہیں ہے، یہ 200 سال پرانا نہیں ہے، یہ 1000 سال پرانا نہیں ہے، یہ 2000 سال پرانا وجود نہیں ہے. مقام شبیری یہ حضرت آدم جو تھے، یہ ایک مقام پر فائز تھے جس مقام کو مقام شبیری کہتے ہیں. بھائی غور فرمائیں، یہ حضرت نوح ایک مقام پر کھڑے تھے جس مقام کو مقام شبیری کہتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم ایک مقام پر کھڑے تھے جو مقام شبیری ہے. شبیری مقام یعنی مسئولیت، ذمہ داری، فرض شناسی، احساس ذمہ داری، اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کو مقام شبیری کہا جاتا ہے. جو ذمہ دار ہوگا وہ حسینی ہے، جو غیر ذمہ دار ہے وہ حسینی نہیں ہے. فرماتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. یہ مقام شبیری ایک ابدی تصور ہے، ایک بہت پرانا تصور ہے. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. مقام شبیری نہیں بدلتا، کوفی بدلتا ہے، شامی بدلتا ہے. بھائی ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، شاید میری بات پہنچ جائے. میں اور آپ حسین کے دروازے پر بیٹھے ہیں، اور حسین کے دروازے پر بیٹھنے والے حالات کو مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، موڑ کر دیکھتے ہیں. حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا یہ حسینیوں کا کام ہے. خبردار، امام حسین کا چاہنے والا ایک خاص رنگ و بو رکھتا ہے. ہماری تو چال بتاتی ہے کہ ہم حسینی ہیں. اگر امام حسین کا عزادار کہیں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کی چال بتاتی ہے کہ جانے والا کون ہے، چلنے والا کون ہے. سارا معاشرہ جانتا ہے کہ یہ حسین کے ذکر کا سفیر ہے. خاص طور پر کالے کپڑے پہنے ہوئے لوگ، سیاہ پوش لوگوں سے بات کر رہا ہوں جنہوں نے امام حسین کی یاد میں کالے کپڑے پہنے ہیں اور پہنیں گے. ان سے گزارش کر رہا ہوں، جب آپ کالے کپڑے پہن کے اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے کوچے بازار میں گزرتے ہیں تو آپ کے گزرنے سے لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے یہ حسینی جا رہا ہے. تو اب کام میرا ایسا ہونا چاہیے جو حسین چاہتے ہیں. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، 2 گھنٹے تک اگر میں گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھ جاؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. جو 70 سال سے حسین حسین بول رہا ہے، اس میں حسین کی سیرت کی خوشبو کیسے نہیں آئے گی؟ وہ چلتے پھرتے بتائے گا کہ حسینی ہے. الحمدللہ آپ کی شرکت بھرپور ہے. تاریخی عزاخانہ ہے جس میں میری حاضری ہے. میری تمہید یہاں میں مکمل سمجھوں تو ایک مطلب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ تھکے تو نہیں ہے؟ سارے دن عزاداری کرتے ہوئے گزر گئی. سارے دن سے آپ عزاداری کر رہے ہیں، کچھ دیر اور میرا ساتھ دیجئے. اللہ، جناب میر صاحب ہدیہ کر رہا ہوں، آپ سے دعا چاہیے. اللہ حسین مولا سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کا ایک جلوہ دکھانا چاہتا ہوں طالب علمانہ لہجے میں. یہ سارا مجمع حسین کے مریدوں کا مجمع ہے.
جہاں امام حسین کے نام پہ مجمع لگتا ہے نا، اس کی 2 صفتیں سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ 400 سے زیادہ احادیث ہیں عزاداری امام حسین، کربلا، خاک شفا، امام حسین کی یاد سے وابستہ۔ ان 400 سے زیادہ احادیث کی روشنی میں جی بزرگ علماء اکرام، عرفائے الہیہ، ان کے دیے ہوئے صفات مجلس میں سے 2 صفتیں سنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو اس وقت مجمع لگا بیٹھا ہے نا، اس وقت جو آپ آئے بیٹھے ہیں، اس جگہ کی 2 صفتیں۔ یہ جگہ کیا ہے؟ یہ جگہ کیا ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پہلی صفت سنیے اس مجلس اعزا کی۔ بھائی میں جب حج پہ جاؤں اور مجھے حج کی اہمیت کا پتہ نہ ہو تو میرے حج میں لطف ہی نہیں آئے گا، میرے حج میں مزہ ہی نہیں آئے گا، میرا حج حج ہی نہیں ہوگا۔ میں جیسا حج سے سیکھ کر آ سکتا تھا وہ میں سیکھ ہی نہیں پاؤں گا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں جا کر رہا ہوں۔ لیکن اگر مجھے پہلے سے پتا ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں تو میں شوق سے، ذوق سے، اہتمام سے، انتظام سے جاؤں گا نا۔ جی اس مجلس اعزا کی اگر قدر مجھے معلوم ہو جائے تو میں پھر جب مجلس میں آؤں گا نا تو اسی انداز سے آؤں گا جتنی قدر مجھے پتہ ہوگی۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ کچھ دوستی میں، کچھ تعلقات میں، کچھ دیکھا دیکھی میں، کچھ روایتاً، کچھ درایتاً، کچھ عقیدتاً، خاندانی اعتبار سے مجلسوں میں آتے ہیں تو ہم جائیں گے، ہمارے ابا لے جاتے تھے تو ہم جائیں گے۔ ہر ایک کا انداز اور ہر ایک کی نیت مختلف ہوگی نا۔ اب میں کچھ کہنے جا رہا ہوں تاکہ میرا یہ بچہ، میرا یہ کم سن، میرا یہ ہم سن ساتھی آئندہ مجلس میں کہیں بھی جا رہا ہو تو اس کی نیت روشن ہو۔ پہلے تو میں ان بچوں اور جوانوں سے گزارش کروں گا، مجلس اعزا میں بغیر وضو کے نہیں بیٹھا کرو، وضو کر کے آؤ۔ جی سب کو آتا ہے وضو بھائی، آپ نمازی لوگ بیٹھے ہیں۔ طہارت بدنی کے بغیر طہارت روحی حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ روحانی طہارت حاصل ہوگی اگر میرا بدن طاہر ہوگا۔ اگر مجھے نجاست اور طہارت کا علم ہوگا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ بخار زدہ، تپ زدہ جس کو بخار ہو اسے آپ حلوہ چٹا دیں، وہ کہے گا کڑوا ہے۔ حلوہ کڑوا نہیں ہے، بیماری یہ ہے۔ جی اگر میں صحت مند ہوں گا نا، شفا یاب ہوں گا تو مجھے حلوے کا ذائقہ آئے گا، مجھے غذاؤں کا ذائقہ آئے گا۔ اگر میں اپنے وجود کو طاہر بنا لوں، اپنے بدن کو پاک بنا لوں تو پھر امام حسین یا حسین کہنے کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ اس ذائقے کو بحال کرنے کے لیے، اس ذائقے کو وہ محسوس کرانے کے لیے چند جملے کہنے جا رہا ہوں۔ ذرا حوصلہ کر کے، یعنی اگر کسی کے لیے سنگین بات ہو تو مجھے کچھ دیر کے لیے معاف کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ میرا بچہ اور جوان بزرگوں سے مجھے دعا لینی ہے۔ انہو، مجلس اعزا کی صفات سنا رہا ہوں۔ مجلس کی ایک صفت یہ ہے، انہو مصلی اللہ، یہ اللہ کا مصلی ہے۔ یہ مجلس اعزا، ہاں میں سمجھاؤں گا بھائی، نئی بات کو جلدی سے نہیں گزرنا ہے۔ جی آپ کہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جہاں بیٹھ کے کھڑے ہو کے بھائی آپ بیٹھ جانا بھائی، اگر آدھی بات سن کے نہیں جانا میری، ورنہ بعد میں کہو گے کہ جی مولانا نے تو شرک بول دیا۔ بات پوری سنیں گے آپ۔ یہ مجلس اعزا مصلی، انہو مصلی اللہ، عباس بھائی انہو مصلی اللہ، یہ اللہ کا مصلی ہے۔ اللہ کا مصلی ہے کیا مطلب؟ ہمارا مصلی تو وہ ہوتا ہے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نماز پڑھتا ہے، معاذ اللہ، اللہ نماز پڑھتا ہے کی بات کس نے کی ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی، اللہ کس کی نماز پڑھے گا؟ بھائی لفظ مشترک ہوتا ہے، معنی مشترک نہیں ہوتے، معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اور روشن کر رہا ہوں بات۔ جب سرکار معراج پہ تشریف لے گئے، آپ کی توجہات مجھے آمادہ کر رہی ہیں کہ میں سنگینی سے بات کروں۔ جب سرکار معراج پہ تشریف لے گئے تو سرکار معراج پہ پہنچے تو جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے نا تو ممن وراء الحجاب، حجاب کے اس طرف سے، پردے کے اس طرف سے آواز آئی، قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد رک جاؤ، ان ربک یصلی۔ اب ہمارے ایک عجیب بھائی نے ترجمے میں کہہ دیا کہ اے محمد رک جاؤ، تمہارا رب نماز پڑھ رہا ہے، معاذ اللہ۔ بلا فصل میں نے معاذ اللہ بولا ہے تاکہ میرا آدھا کلپ نہ بنے۔ آواز آئی، قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد رک جاؤ،
ان ربک یصلی، اب یصلی کا ترجمہ نماز کیوں کر رہے ہیں جی؟ یہاں آواز آ رہی ہے انہ مصلی اللہ، یہ مجلس اعزا، یہ فرش اعزا حسین، یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ اللہ کا مصلی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ یہاں نماز پڑھتا ہے؟ نہیں، اگر قف یا محمد ان ربک یصلی سمجھ میں نہیں آ رہا، توجہ توجہ، قف یا محمد ان ربک یصلی سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر مجلس اعزا حسین انہ مصلی اللہ، انہ مصلی اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر یہ آیت کیسے سمجھ میں آتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی؟ صبح شام یہ تصویر جی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر یہ آیت کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ یہاں جو ترجمہ ہم آیت درود میں کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میں جو ترجمہ کرتے ہیں، وہی ترجمہ یہاں کیجئے کہ ان ربک یصلی، وہی ترجمہ یہاں کیجئے کہ مصلی اللہ، یہ جگہ اللہ کا مصلی ہے۔ جتنا آپ اسے سجائیں گے، اس وقت جو آپ سجے ہوئے اہتمام اور انتظام کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ مجلس اعزا اللہ کا مصلی ہے، یہ مجلس اعزا اللہ کا مصلی ہے۔ اے محمد رک جاؤ، تمہارا رب یصلی، کیا ترجمہ کروں؟ یہ مصلی ہے، یعنی یہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، یہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اے محمد رک جاؤ، تمہارا رب تمہاری تعریفیں کر رہا ہے۔ مصلی ان ربک یصلی، تمہارا رب تمہاری تعریفیں کر رہا ہے، تمہاری نعت پڑھ رہا ہے، تمہاری آنکھوں کو بیان کر رہا ہے، تمہارے ہاتھوں کو بیان کر رہا ہے، تمہاری اداؤں کو بیان کر رہا ہے۔ تم کالی کملی اوڑھ کر آ گئے ہو تو اللہ کو اچھے لگ رہے ہو، تمہاری تعریفیں کر رہا ہے۔ ان ربک یصلی انہ مصلی اللہ، یہاں مسلسل اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، یہاں مسلسل اللہ کی رحمت اتر رہی ہیں۔ حدیث سنانے جا رہا ہوں، معصوم فرماتے ہیں اللہ اکبر، نفس المحموم لظلمنا تسبیح، ایک ایک سانس جو ہماری مظلومیت کو یاد کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، نفس المحموم لظلمنا تسبیح، جب کوئی ہماری مظلومیت کو یاد کرتے ہوئے سانس لے رہا ہوتا ہے تو اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔ اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں اس وقت اس لیے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، ورنہ دنیا جہان میں جہاں جہاں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے، تو آپ قدر محسوس کریں، مجلسوں سے تھکنا نہیں، مجلسوں سے گھبرانا نہیں۔ 2 مجلسیں کر لی ہیں، اب آرام کر لیتے ہیں۔ جہاں تک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے جہاں تک ہمت رہے مجلسیں قضا نہ ہو، مجلسوں میں پہنچیں، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں جو کوئی ہمارے ظلم کو یاد کرنے کے لیے، جو ہم پہ ظلم ہوا ہے، ہماری مظلومیت کو دہرانے کے لیے اگر کوئی سانس بھی لیتا ہے نا تو اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔ کیا کوئی نئی بات کر رہا ہوں میں؟ کیا اللہ نے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے کے سانس کو تسبیح نہیں بنایا؟ میں کون سی نئی بات کر رہا ہوں؟ کسی کے حلق سے نہیں اتر رہا تو مجھے اتارنا بھی آتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ نفس محموم لظلمنا تسبیح وہمہ لنا العبادہ، اگر کوئی ہماری خاطر پریشان ہوتا ہے، ہمارے غم میں اگر کوئی پریشان ہوتا ہے، ہمارا غم اسے غم زدہ کرتا ہے تو اس کا یہ غم زدہ ہونا عبادت ہے۔ اس وقت ایام اعزا شروع ہیں، دوسری محرم ہے، دوسری مجلس ہو رہی ہے سزا خانے کی،
ہم جتنی دیر تک اہل بیت کے غم کو اور ہم کو اور ان کی مصیبتوں کو دہراتے رہیں گے، اتنی دیر تک ہم اللہ کی عبادت میں رہیں گے۔ جی فرماتے ہیں تم ہمارے مظالم، خاص طور پہ جب ابھی میں گریہ کروں گا، جب ہم گریہ کریں گے اس کیفیت میں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام خاص طور پر رضاداروں کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ جب کوئی رو رہا ہوتا ہے نا امام حسین کی یاد میں، تو امام صادق دعا دیتے ہیں، فرماتے ہیں یا اللہ ان پر رحمتیں نازل فرما، یا اللہ ان پر رحمتیں نازل فرما، یہ لوگ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں۔ بڑا مقام ہے، بڑی تعظیم ہے، بڑی حیثیت ہے ان لوگوں کی کہ جو امام حسین کے ذکر میں، گفتگو میرے مضمون میں ہے کہ عظمت امام حسین، اور عظمت امام حسین کا ایک جلوہ یہ کہ جو بھی حسین سے جڑی ہوئی چیز ہوگی وہ خود بخود صاحب عظمت بن جائے گی، اس کی عزت بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ بہت چاہتا ہے امام حسین کو، اور اگر میں چاہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت بنے، تو ہمیں حسینی ہونا ہوگا۔ دنیا کا ہر فرد اپنی عزت میں اضافہ کرتا ہے جب وہ خود کو حسینی بولتا ہے۔ نکل آئیے ان الجھنوں سے، دور ہو جائیے، نکل آئیے، باہر آ جائیے ان الجھنوں سے۔ وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، یہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے، کچھ مدت کے بعد یہ ٹھیک ہونے والا ہے۔ آہستہ آہستہ مسائل حل ہونے جا رہے ہیں۔ مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلنا شروع ہوں گے، جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ مدت پہلے تک رونا بدعت تھا، ابھی اسی پاکستان میں رونا سنت ہو گیا ہے۔ ہم نہیں بدلے ہیں، ہمارے بھائیوں نے نظر بدل لی ہے۔ سمجھیں گے بات کو، آہستہ آہستہ روشن ہوگی بات۔ اچھا اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، وہ دیکھنے میں انہیں مشکل ہو رہی ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات میں۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ سارے فقیر بیٹھے ہیں امام حسین کے دروازے کے، حاجتیں مانگنے آئے ہیں، دعائیں قبول کرنے آئے ہیں، حاضری لگوانے آئے ہیں، بلند تر صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ بات میں نے اپنے آج کے حصے کا بیان اپنا مکمل کیا، اور اتنا کہوں گا کہ کربلا ضرور جایا کریں۔ جس کو جانے کی توفیق نہیں ہے وہ زیارت وارثہ ضرور پڑھا کریں، زیارت عاشورہ ضرور پڑھا کریں۔ یا ابن شبیب، تم کربلا گئے ہو؟ اگر کربلا نہیں جا سکتے تو میرے جد حسین کو سلام ضرور کیا کریں۔ اللہ حسین سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک روایت، جب آپ گھر اپنا چھوڑ کے جا رہے ہو نا، تو زیارت امام حسین پڑھ کر جایا کریں۔ اللہ فرشتوں کو آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے معمور کرے گا۔ وہ جس کے نام پہ تحفظ بٹ رہا ہے، وہ جس کے نام پہ تحفظ بٹ رہا ہے، وہ کربلا میں دشمن میں گھرا ہوا ہے۔ وہ جو آج ہمیں پانی پلا رہا ہے، وہ کربلا میں پیاسا تھا۔ معیشت تبدیل ہو کے رہ جاتی ہے امام حسین کے نام پر، پوری دنیا کا معاش تبدیل ہو کے رہ جاتا ہے، غربتیں مٹنے لگتی ہیں۔ وہ خود کربلا میں بھوکا تھا۔ اللہ کا کام بھی اللہ کا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے،
بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا۔ حضرت یوسف کو پانی سے ہول آتی تھا، بھائیوں نے کنویں میں ہی ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں کے بعد اسماعیل دنیا میں آئے، فرمایا اسماعیل کے گلے میں چھری چلاؤ۔ یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا۔ مولا علی غیرت مند بہت تھے۔ ایک اجنبی عورت کو، یہودی اجنبی عورت کو بازار میں علی نے پٹتے ہوئے دیکھا۔ 3 دن تک علی مولا نے کھانا نہیں کھایا۔ جب کبھی کھانا سامنے آتا تھا نا، فرماتے تھے میں نے ایک خاتون کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا۔ جو علی ایک اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے، اسے کھانا اچھا نہ لگے، اس نے اپنی زوجہ پہ جلتا ہوا دروازہ کیسے دیکھا ہوگا؟ اس نے اپنی زوجہ پہ اٹھتا ہوا ہاتھ کیسے دیکھا ہوگا؟ مولا علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا۔ اپنے شوہر سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ ساری زندگی زوجہ نے شوہر سے کچھ نہیں مانگا، مانگنا آتا ہی نہیں تھا فاطمہ۔ اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا۔ 3 دن تک کنیز مانگنے جاتی رہی بابا سے، بول نہیں پا رہی کہ مجھے کنیز چاہیے، بغیر کچھ کہے واپس آ جاتی ہیں۔ تیسرے دن سرکار جناب زہرا کے واپس آ جانے کے بعد سیدہ کے گھر آئے اور فرمایا فاطمہ تم کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہتی نہیں ہو۔ تو جناب فضہ کی آواز آئی، یا رسول اللہ ذرا فاطمہ کا ہاتھ دیکھیے۔ اب مولا نبی نے جب سیدہ کا ہاتھ دیکھا تو چکی کی چوب سے جناب زہرا کا ہاتھ زخمی تھا۔ فرمایا فاطمہ کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے، اپنے حصے کا کام خود کرتی ہے، میرے حصے کا کام مجھے کرنے دیتی ہے۔ میں کہتی ہوں آپ سے کام نہیں ہوگا، آپ کا ہاتھ زخمی ہے، نبی سے کنیز مانگ لیجیے، مجھے کام کرنے نہیں دیتی۔ تو آپ سے کنیز مانگنے آتی ہیں مگر آپ سے کہہ نہیں پاتی۔ مولا نے فرمایا فاطمہ کیا کہنا چاہتی ہوں؟ بابا مجھ سے نہیں بولا جاتا کہ مجھے کنیز دے دے۔ جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، حکم الہی یہ ہے کہ بھرے دربار میں فدق مانگنے جاؤ۔ جس کو مانگنا نہیں آتا تھا، یہ جناب زہرا کا امتحان ہے۔ بھرے دربار میں سب کے سامنے فدق مانگ رہی ہیں، اس لیے کہ یہ مشیت پروردگار ہے، یہ ارادہ الہیہ ہے، یہ نبی کی وصیت ہے، میرے بعد فاطمہ یہ ہوگا، تمہیں ایسا کرنا پڑے گا۔ امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا، نرم نرم ہاتھ، نرم نرم پیر، آپ کا بدن مبارک نازنین تھا۔ جس کا بدن نازنین تھا نا، امتحان دیکھا آپ نے؟ کوفہ کا بازار، کوفے کی راہیں، بازار شام، پیروں میں کانٹے چبھیں گے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھی جائے گی۔ یہ امام سجاد کا امتحان ہے۔ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے؟ یہ جو مجلس ہے نا، اس کی قدر کیجئے، اس کی قدر کیجئے، اس کی کیا احترام ہمیں کرنا ہوگا۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ اس کا احترام کرنا ہوگا۔ مزاج دیکھ لیا آپ نے کہ کس کا کیا مزاج ہے۔ مولا امام حسین کے مزاج کا حصہ ہے کہ امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، بار بار پانی مانگتے تھے امام حسین، بار بار امام حسین کو پیاس کا احساس ہوتا تھا۔ حتیٰ اہل حرم امام کے قریب پانی رکھتے تھے کہ کہیں حسین پانی مانگے اور پلانے میں دیر نہ ہو جائے۔ آپ رو رہے ہیں، میں اپنی بات کو معتبر بناؤں؟ جی جناب عباس جانتے تھے میرے مولا کو پیاس کیسی لگتی ہے، لہٰذا جب مولا حسین نے جناب قمبر سے کہا نا، اپنے بابا کے غلام قمبر سے، قمبر پانی پلاؤ، تو قمبر کتنی جلدی گئے ہوں گے پانی لینے کے لیے؟ ابھی قمبر پانی لینے گئے ہیں کہ حضرت عباس پانی لے کر آ گئے۔ 3 سال کا سن ہے حضرت عباس کا، ہاتھوں میں کوزہ اٹھایا ہوا ہے اور اتنی جلدی آ رہے ہیں کہ میرے مولا اتنی دیر پیاسے نہ رہے۔
تو جب پانی لے کر آ رہے تھے نا حضرت عباس، 3 سال کا سن ہے مولا عباس کا، حسین مولا نے پانی مانگا ہے، کم پر پانی لینے گئے ہوئے عباس لے کر آ گئے، اور جب جلدی جلدی آ رہے تھے کہ حسین کو اتنی دیر بھی پیاس نہ لگے، تو مولا عباس کے ہاتھ میں جو کوزہ تھا، جو کٹورا تھا، اس سے پانی چھلکنے لگا اور حضرت عباس کے ہاتھ گیلے ہونے لگے۔ اس منظر کو دیکھ کر مولا علی رونے لگے۔ کسی نے پوچھا یا علی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا آج عباس پانی لانے میں کامیاب ہو گیا، آج میرے عباس نے میرے حسین کو پانی پہنچا دیا۔ ایک وقت ہوگا کہ جب عباس پانی لینے جائے گا، مگر عباس کے یہی دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت کے ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا، جب مجلس میں بیٹھا کریں تکلف کر کے نہ رویا کریں، ایسے رویا کریں کہ جیسے گھر میں جوان بیٹے کی میت اٹھے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، اور میں عزاداروں سے کہوں گا جب رو رہے ہو نا، اس بات کا خیال رہے کہ رونے میں تکلف نہ ہو، اس لیے کہ کہیں یہی امام سجاد بیٹھے ہوں جو عزاداروں سے پرسہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ پیاسا کون ہے؟ کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ پیاسے امام حسین ہیں۔ دلیل دے دوں آپ کو، سب سے زیادہ کربلا میں پیاسا حسین۔ پہلی دلیل لیجئے، پہلی دلیل لیجئے، پہلی دلیل لیجئے۔ جب جناب علی اکبر نے آ کے پانی مانگا، تھکے نہیں بھائی، تھکے نہیں، جن رونا چاہ رہے ہیں اپنی آواز و آزاد کریں۔ جب حضرت علی اکبر نے پانی مانگا نا بابا سے، بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں بتاتا کس عباس نے میری تربیت کی ہے۔ تو امام حسین نے فرمایا علی اکبر، علی اکبر، تم اپنی زبان میرے دہن میں دو، اپنی زبان میرے منہ میں دو۔ جب حضرت علی اکبر نے اپنی زبان امام حسین کے دہن میں دی نا، تو یہ کہہ کر پیچھے ہٹے، بابا مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوش ہے۔ ایک دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل دوں آپ سے، امام سجاد نے جب 12 محرم کو قبر حسین بنائی ہے نا، 3 دن بغیر کفن کے لاشا رہا، 3 دن بغیر دفن کے لاشا رہا۔ جب 12 محرم کو معجزے سے امام سجاد آئے اور امام سجاد نے امام حسین کی قبر بنائی، تو قبر بنانے کے بعد انگشت شہادت سے قبر پہ یہ نہیں لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا مظلوما، الذی قتلوا مظلوما، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے مظلوم مارا، ھذا قبر الحسین الذی قتلوا غریبا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے غربت میں مارا۔ کیا لکھا امام سجاد نے؟ امام سجاد نے لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا، جسے پیاسا کربلا میں مار دیا۔ بہت گریہ ہو گیا، بہت گریہ ہو گیا، آپ نے آنسو آنکھوں میں آ گئے، ثواب پہنچ گیا۔ تیسری دلیل دے دوں کہ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون ہے، اور پیاسے کی احساس عطش اہل بیت کو کیا ہے، اہل بیت کو کتنا احساس ہے کہ حسین پیاسے ہیں۔ تیسری دلیل دے رہا ہوں، تیسری دلیل دے رہا ہوں۔ مجمع میں صاحبان اولاد بھی بیٹھے ہیں، بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور باپ بھی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ بیٹیوں کا باپ سے پیار، اللہ آپ کی بیٹیوں کا، اللہ آپ کی بیٹیوں کا مقدر اچھا کرے، اللہ آپ کی بیٹیوں کا مستقبل اچھا کرے، اللہ جن کی بیٹیاں بیاہ کر جا چکی ہیں انہیں خوشحالیاں عطا کرے۔ ایک بیٹی کے صدقے میں دعائیں دے رہا ہوں۔ آپ نے بہت سنا ہے نا کہ بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے، باپ بھی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا ہے، ذوالجناح جب خبر شہادت لے کر آیا تو ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے، ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے۔ اسی خیمے پہ جا کے کھڑا ہوا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی، اور زمین کربلا پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور گلے سے ایسے آواز نکل رہی تھی جیسے نوحہ پڑھ رہا ہو۔ اور جب جناب سکینہ کے خیمے پہ جا کے اس نے پیر مارے، اور بی بی نے خیمے میں سنا کہ بابا کا گھوڑا آ گیا ہے، اور خیمے سے باہر آئی نا، تو انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے جناب سکینہ نے، گھوڑے کے قریب آتے جا رہی ہیں تو گھوڑا گردن جھکاتا جا رہا ہے،
گھوڑے نے جناب سکینہ کے سامنے اپنی گردن چکا دی. جناب سکینہ نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور ایک ہی سوال کیا. تیسری دلیل دے رہا ہوں کربلا میں حسین کتنے پیاسے ہیں. ایک ہی سوال کیا, یا جواد و ابی حل سقیا ابی ام قتل عطشانا, اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے, مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا, میرا بابا پیاسا بہت تھا. اللہ لعنت اللہ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, ہونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہم سب کی عاقبت کو خیر فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. یا حسین